علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح آمین یا رب العالمین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ الحمدللہ عزیزی بہنیں، اللہ رب العزت کا انعام کرم احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کافی عرصے سے اللہ رب العزت نے تفسیر ابن کثیر، جو بہت ہی ڈیٹیل تفسیر ہے قرآن مجید کی، جس میں بڑی ایک ایک حرف سے لے کر ایک ایک آیات کو بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑی ڈیپتھ میں جا کر اس کی تشریح کی گئی ہے۔ تو الحمدللہ اللہ نے قبول کیا۔ ہم نے سورہ آل عمران کے آج ہم آخری رکوع اور آخری آیات پر پہنچے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کے پڑھنے پڑھانے کو بھی انتہا قبول فرمائے، اس کے سمجھنے کو اللہ رب العزت قبول فرمائے، اللہ رب العزت اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے، اور اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے اوامر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نواہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں جن آیات میں اللہ رب العزت نے نیک لوگوں کی طرف اشارہ فرما کر انعامات کی بارشیں فرمائی ہیں اور اس کا تذکرہ کیا ہے، تو اللہ رب العزت ہمیں اس کا مذاق بنائے، اور جن نواحی سے منع کیا ہے اور جن عذاب والی آیتیں ہیں جو کافروں کے لیے ہے یا منافقوں کے لیے ہے یا بدکاروں کے لیے ہے، اللہ رب العزت اپنے فضل اور کرم سے، محض اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو عزیزی بہنیں، جس طرح ہم نے پچھلی آیتوں میں ہم اسی کے پس منظر میں ساری فضیلت دیکھ رہے ہیں سورہ آل عمران کے آخری رکوع کے، کہ حدیثوں میں ہم نے یہ فضیلت بھی دیکھی کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے جب اٹھتے تب سورہ آل عمران کی ان 10 آیتوں کی تلاوت فرماتے، اور یہ چنانچہ بخاری شریف میں بھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ وہ اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر رات گزارنے کے لیے گئے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ میمونہ رضی اللہ عنہ بیوی تھی، ازواج مطہرات میں سے تھی۔ تو دیکھا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ٹائم میمونہ رضی اللہ عنہ سے بات کی اور پھر سو گئے، پھر رات کے تہائی حصے میں یعنی تہجد کے وقت میں جاگے، اور اٹھنے کے بعد اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی ان 10 آیتوں کی تلاوت فرمائی۔ پہلے 3 مرتبہ جو ہے تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اٹھ کر پھر 3 مرتبہ سبحان الملک القدوس پڑھا، پھر اس کے بعد سورہ آل عمران کی یہ آخر آیتیں پڑھی۔ تو بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، جو ان فی خلق السماوات والارض، اور اتنی پیاری پیاری اس کی ترجمہ ہے کہ ہم نے اس کو بہت تفصیل سے دیکھا الحمدللہ پچھلی 2 کلاسز میں۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تو تہجد کی نماز ادا کرتے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ آ کر اذان دیتے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی 2 رکعت سنتیں پڑھتے اور پھر مسجد کی طرف تشریف لے کر جاتے۔ اب اس حدیث میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ملتی ہے کہ جو شخص سورہ آل عمران کی آخر کی 11 آیتیں پڑھ لے تو اسے رات بھر نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ کب پڑھنا ہے؟ یہ تہجد میں پڑھنا ہے، تہجد کی فضیلت میں۔ اور اگر آپ تہجد میں نہیں جاگ سکتے تو ایٹ لیسٹ رات میں آپ جب عشاء پڑھ چکے ہوتے ہیں تو 2 رکعت تہجد کی نیت سے نماز پڑھے اور یہ سورہ آل عمران کی آخر آیتیں پڑھ لے، تو گویا آپ نے پوری رات شب بیداری کی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نوافل پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک روایت میں ہے، مشکات کی ہی روایت ہے یہ، کہ حضرت مکحول رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن پورے سورہ آل عمران پڑھے تو فرشتے رات تک اس کے لیے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں۔ تو اگر جو چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت اور فرشتے اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دے اور فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے، فرشتوں سے بڑھ کر مخلوق کون سی ہے جو ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرے اور اللہ رب العزت اسے قبول نہ کرے؟ تو انشاءاللہ العزیز ہم
اس کا اہتمام کرے، اور اس کی آیت ہے نا، اس کے اوپر غور کرے. تو ایک بار جو ہے تو ہم اس کی آیت کا ترجمہ بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ. ان فی خلق السماوات والارض، کہ آسمان اور زمین کی پیدائش میں، رات دن کے ہیر پھیر یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اس میں آلریڈی تعریف بیان کی جا رہی ہے. کھڑے بیٹھے، اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے یہ بے فائدہ نہیں پیدا کیا، تو پاک ہے، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. ہے نا، آیت ہی ایسی کچھ پیاری ہے کہ جس کا ترجمہ بھی ہے، اس میں دعا بھی شامل ہے، اللہ کی تعریف بھی شامل ہے. جو دعا کا حصہ ہے تو سارا کچھ شامل ہے. اے ہمارے پالنے والے، تو جسے جہنم میں ڈالے، یقیناً تو نے اسے رسوا کر دیا، اور وہ ظالموں کا مددگار کوئی نہیں. اے ہمارے رب، ہم نے سنا کہ منادی کرنے والا بآواز بلند ایمان کی طرف بلا رہا ہے کہ لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ. پس ہم ایمان لائے. اے اللہ، تو ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، ہماری موت نیک لوگوں کے ساتھ کر. اللہ اکبر کبیرہ. یہ اس کی آیت ہی بتا رہی ہے، اس کی فضیلت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے کی ذات پر ایمان لانا، اپنی گناہوں کی معافی، برائیوں کو اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنا کہ اللہ ہم سے برائیوں کو دور کر دے، اور ہماری موت نیک لوگوں کے ساتھ کر. اے ہمارے پرورش کرنے والے اللہ، ہمیں وہ دے جس کا وعدہ تو نے ہم سے پہلے اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے. ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا. اس کے بعد والی آیت میں ہم نے اس کی تفسیر کمپلیٹ دیکھی، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہم نے دیکھا. اس کے بعد کی آیت ہے فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ. اب یہ تھا کہ بندے نے یہاں پر دعا کر دیا ہے، اب اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں یہ آخر کی آیتوں میں کہ ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی. تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا. اللہ فرما رہے ہیں ان آیتوں میں کہ چاہے وہ مرد ہو چاہے عورتیں ہوں. اس کی ہم نے شان نزول بھی کل تفصیل سے دیکھا ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا، جن لوگوں نے ہجرت کی، اپنے گھر سے نکال دیے گئے، تو وہ کیا ہے، جنہیں میری راہ میں تکلیف دی گئی، جنہوں نے جہاد کیا، شہید کیے گئے، ضرور ضرور ان کی برائیاں ان سے دور ہوں گی، اور بالیقین انہیں ان جنتوں میں لے کے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. یہ ہے ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے بے شک. پھر آگے کی آیت میں ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں، دنیا کی راحتوں کو بتا رہے ہیں کہ جو آخرت کی راحتوں کے مقابلے میں دنیا کی راحتیں کیا ہیں، معمولی ہے، بڑی چھوٹی سی ہے، کہ کافروں کا چلنا پھرنا زمین کے اوپر ہمیں فریب میں نہ ڈالے. یہ تو بہت تھوڑا فائدہ ہے. کافروں کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتیں رکھی ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان کی مہمانی ہوں گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور نیکوکاروں کے لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں اہل کتاب کی بھی تعریف فرمائی ہے کہ یقیناً اہل کتاب میں سے ایسے بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے ہیں کہ تمہاری طرف جو اترا ہے، یعنی آسمانی کتابیں جو اتری ہیں وہ پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن اترا تھا اس پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں، تو ان کے لیے دوہرا اجر ہے. اس کے بعد اسی کے پس منظر میں ہم کچھ دیکھیں گے کہ جو جہاد کے بارے میں روایتیں آئی ہے، اور کچھ فضیلت نماز کے بارے میں ہے، کچھ فضیلت تہجد کے بارے میں ہے، اور کچھ فضیلتیں جو ہے تو اللہ کے راستے میں نکلنے کے بارے میں ہے. تو انشاءاللہ العزیز ہم اسی کو دیکھتے ہوئے ہم اپنی آخری آیت کو کی تکمیل تک پہنچتے ہیں. اب جن اہل کتاب کا تذکرہ ہو رہا ہے تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اہل کتاب ہے جن کو اللہ تعالیٰ دوہرا اجر عطا فرمائے گا. تو یہ
اہل کتاب کے مسلمان لوگ ہیں۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اہل کتاب ہے جو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھے اور اسلام کو پہچانتے تھے۔ حضور کی تابعداری کا شرف بھی انہیں حاصل ہوا تھا، تو انہیں بھی دوہرا اجر ملے گا۔ اور آج جو اہل کتاب ہے، آج ہم جسے کہتے ہیں، تو ان لوگوں کے پاس جو ہے تو چاہے بائبل ہو، چاہے جو تو تورات اور زبور انجیل ہو، لیکن چونکہ کتابوں میں رد و بدل کی وجہ سے آج وہ اپنے مقام پر قائم نہیں ہیں، تو اللہ ماشاء اللہ کہیں مل جائے تو اور بات ہے۔ بہرحال جو ہے تو اہل کتاب کے بارے میں اس کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ پھر آگے ہے کہ جو اپنے گھروں سے نکالے گئے ہے نا، اور جو اپنے گھروں سے نکلے اسلام کو بلند کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے، تو ان کی تعریف کی جا رہی ہے، یعنی جہاد کی تیاری اور ترغیب۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں جہاد نہیں ہے۔ اسلام میں جہاد اس وقت فرض ہوتا ہے جب وہ مسلمان پر کسی جگہ پر ایسے قسم کی ظلم استبداد ہو جہاں پر جو ہے تو مسلمانوں کی مدد کی ضرورت ہو، تو وہاں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ اب جہاد کی میننگ آج جو ہم لیتے ہیں، اور اس کو ہم نے بہت برے طریقے سے ہم نے اس کو ریپرزینٹ بھی کیا، اور لوگ اس کے میننگ بھی بڑے غلط لیتے ہیں کہ جہاد کے معنی بہت غلط لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، جہاد کے میننگ یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکل کر مسلمانوں کی حفاظت کے لیے کافروں سے دفاع کرنا، یہ ہوتا ہے جہاد۔ اچھا، اس میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ چلو بے جا کافروں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور ہم نے جا کر جو ہے تو ان کے اوپر چڑھائی کر دی اور ہم نے بے جا ظلم کیا وداؤٹ ریزن، تو یہ جہاد نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ ہمارے اپنے لوگ ہی جو ہے تو ہمارے اپنے مسلمان لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جہاد کی میننگ کیا ہوتے ہیں، یہ جہاد کیوں ہے اسلام میں، انہیں بھی اشکال ہوتا ہے کیونکہ انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس بات کو اچھی طریقے سے جان لے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک دن راہ خدا میں پہرا دینا ساری دنیا سے اور جو اس میں ہے سب سے افضل ہے۔ یعنی اللہ کے راستے میں جب نکلے تو ہم ان لوگوں کی حفاظت کے لیے اگر جاگ رہے ہیں جو ہمارے ساتھ موجود ہے ساتھی، یا مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، تو کہہ رہے ہیں دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اس سے زیادہ افضل ہے، یہ بھی ایک قسم کا جہاد ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے ایک دن رات راہ خدا میں پہرا دینا ایک ماہ کے کامل روزوں اور ایک ماہ کی تمام شب بیداری سے افضل ہے، اور اسی پہرے کی حالت میں موت آ جائے تو جتنے اعمال صالحہ کرتا تھا سب کا ثواب پہنچتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس سے روزی پہنچائی جاتی ہے، فتنوں سے امن پاتا ہے۔ مسند احمد میں ہے ہر مرنے والے کے لیے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، مگر جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں پہرا دے رہا ہو اسی حال میں مر جائے تو اس کا عمل قیامت تک بڑھتا رہتا ہے، اس سے فتنہ قبر سے نجات ملتی ہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں ہے یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے اسے امن ملے گا۔ حدیث میں ہے کہ اسے صبح شام جنت سے روزی پہنچائی جاتی ہے، قیامت تک اس کے مرابطہ کا اجر ملتا رہتا ہے۔ مسند احمد میں ہے جو شخص مسلمانوں کی سرحد کے کسی کنارے پر 3 دن پہرے میں گزار دے اسے سال بھر تک اور جگہ کے اس پہرے پر اجر ملتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اپنے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی سنی ہوئی بات سناتا ہوں، میں نے اب تک ایک خاص خیال سے اسے نہیں سنایا۔ آپ کا فرمان ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک رات کا پہرا 1000 راتوں کی عبادت سے افضل ہے، جن میں تمام راتیں قیام میں، تمام دن سیام میں یعنی روزے میں گزار دینے کے برابر ہے۔ اس حدیث کو اب تک بیان نہ کرنے کی وجہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے کہ مجھے ڈر تھا کہ اس فضیلت کے حاصل کرنے کے لیے کہیں تم سب مدینہ چھوڑ کر میدان جنگ میں نہ چل دو۔ اب میں سنا دیتا ہوں، ہر شخص کو اختیار ہے جو بات اپنے لیے پسند کرتا ہے اس کا وہ پابند ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
پھر آگے ہے دیکھیے کہ دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کیا میں نے پہنچا دی؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اے جناب باری تعالی تو گواہ رہے، ترمذی شریف میں ہے حضرت شرجیل بن سمت رضی اللہ عنہ محافظت سرحد میں تھے اور زمانے زیادہ گزر جانے کے بعد کچھ تنگ دل ہو رہے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور فرمایا آؤ میں تجھے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناؤں۔ آپ نے فرمایا ایک دن کی سرحد کی حفاظت 1 مہینے کے سیام و قیام سے افضل ہے۔ جو اسی حالت میں مر جائے تو وہ فتنہ قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ یعنی جو جہاد میں لگا ہوا ہے، اسلامی سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہے، مسلمانوں کی حفاظت کر رہا ہے، اس حالت میں مر جائے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے، اس کے اعمال قیامت تک جاری رہتے ہیں یعنی ثواب جاریہ۔ ابن ماجہ میں ہے کہ ایک رات اللہ کی راہ میں پہرا دینا تاکہ مسلمان امن سے رہے، ہاں نیت نیک ہو، گو وہ رات رمضان کی نہ ہو، 100 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ جن کے دن میں روزے میں اور جس کی راتیں تہجد میں گزری ہو، ایک دن کی اللہ کی راہ کی تیاری، پہرے داری، تاکہ مسلمان باحفاظت رہے، طلب ثواب کی نیت سے بغیر ماہ رمضان کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک 1000 سال کے روزوں اور تہجد سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیے جس سے میں مجاہد کا ثواب پالوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجھ میں طاقت ہے کہ نماز ہی پڑھتا رہے، تھکے نہیں، روزے رکھتا چلا جائے، کبھی بے روزہ نہ رہے؟ اس نے کہا حضور اس کی طاقت کہاں، میں اس سے بہت ضعیف ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تجھ میں اتنی طاقت ہوتی اور تو ایسا کر بھی سکتا تو مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ بھی جانتا ہے کہ مجاہد کے گھوڑے کی رسی دراز ہو جائے اور وہ ادھر ادھر چڑھ جائے تو اس پر بھی مجاہد کو نیکیاں ملتی رہتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ہر حال میں، ہر وقت میں، ہر معاملے میں اللہ کا خوف کیا کرو۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا اے معاذ جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھو، اور اگر تجھ سے کوئی برائی ہو جائے تو فوراً کوئی نیک کام بھی کر لیا کر تاکہ وہ برائی مٹ جائے، لوگوں سے خلق اور مروت کے ساتھ پیش آیا کر۔ پھر فرماتا ہے کہ ان 4 کاموں کو کے کر لینے سے تم کامیاب اور مقصد اور بامراد ہو جاؤ گے، دنیا اور آخرت میں فلاح اور نجات پالو گے۔ حضرت محمد بن کعب خرزئی فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ تم میرا لحاظ رکھو، میرے خوف سے کانپتے رہو، مجھ سے ڈرتے رہو، میرے اور اپنے معاملے میں متقی رہو۔ توکل جب تم تو فرما رہے ہیں متقی رہو، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے رہو، جب تم کل مجھ سے ملو گے تو نجات یافتہ اور بامراد ہو جاؤں گے۔ سبحان اللہ وللہ الحمد والمنت ونسألہ الموت علی الکتاب والسنہ آمین یا الہ العالمین۔ یہاں سورہ آل عمران کی تفسیر الحمدللہ تکمیل کو پہنچی۔ اللہ رب العزت اس کے پڑھنے پڑھانے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی بے انتہا ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آگے بھی ساری جو سورہ نساء آ رہی ہے اور وہ ہمارے اعتبار سے اور ایک مسلمان کے اعتبار سے اور خصوصی نساء کے میننگ ہوتے ہیں عورتوں کے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ سورہ ہے ہمارے زندگی میں۔ اس کی صفات اور اس کی ایک ایک آیت اگر آ جائے تو سبحان اللہ کیا ہی مزہ آ جائے۔ انشاءاللہ العزیز اس نیت کے ساتھ ہم اسے نیکسٹ کلاس میں شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔